میں بھی اسلامی تاریخ کا ہی حوالہ دوں گی۔ ہمارے پاس بہت خوبصورت مثال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ کی، کہ جس وقت غزوہ حنین میں جس قبیلے کے ساتھ غزوہ حنین ہوا تھا تو حضرت شیمہ کا تعلق اس قبیلے سے تھا، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ جنگی قیدی بھی بنا لیے گئے، اور ان کو چھڑوانے کے لیے لوگ چندہ اکٹھا کر رہے تھے تاکہ فدیہ دے دیں اور ان لوگوں کو وہاں سے ہم لے آئیں۔ تو جب یہ بات ان کو پتہ چلی تو انہوں نے بہت مان کے ساتھ کہا کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ایسا ہے کہ یہ تمام پیسے جو آپ نے اکٹھے کیے ہیں یہ آپ واپس کر دیں، اس لیے کہ جس شخص کی یہ بات ہو رہی ہے وہ میرے بھائی ہیں، اور جب میں ان کے پاس یہ درخواست لے کر جاؤں گی، التجا لے کر جاؤں گی تو وہ سب کو معاف کر دیں گے اور وہ چھوڑ دیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں ان کی خدمت میں، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ اچھا، اب وہ شناخت کے لیے ان کے پاس لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعظیم فرمائی، ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور ان کو بہت قریب بٹھایا آپ نے، اور ان سے کہا کہ آپ مانگیں جو آپ مانگنا چاہتی ہیں، اور اس سے بڑی میں کہتی ہوں کہ کیا ہوگی مطلب عزت افزائی ایک بہن کے لیے۔ اور ایک اور دوسری بڑی مثال حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ہے، کہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو دو بھائی ہیں حضرت شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین، ان کے ساتھ ان کا جو محبت کا ایک تعلق تھا، جو ایک قلبی تعلق تھا، وہ عام تعلق سے ایک بھائی بہن کے تعلق سے بڑھ کے کچھ اور ہی تھا۔ حضرت فاطمہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگیں کہ کبھی کبھی مجھے ان کا یہ جو تعلق ہے آپس میں دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ زینب اگر کبھی امام حسین کو نہیں دیکھتی تھوڑی دیر کے لیے تو یہ بے چین ہو جاتی ہیں، بے قرار ہو جاتی ہیں اور گریہ طاری ہو جاتا ہے ان پہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب مستقبل میں حضرت امام حسین پر جو مصائب ہوں گے یہ اس میں ان کا ساتھ دیں گی، تو یہ ہے بہن۔